الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ایک طرف ایمان والوں کو اور ایک طرف بغیر ایمان والوں کو یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں کا حامی اور ناصر اور مددگار اور دوست اللہ ہے۔ دوسری طرف اللہ کہتا ہے جس نے ایمان نہیں لے آیا تو ان کا دوست، ان کا حامی اور ان کا امیر وہ شیطان ہے۔ اور اللہ یہ کہتا ہے کہ جب ایمان والا ایمان اللہ پر لے آتا ہے تو پھر اللہ اس کو شیطانی جال سے، شیطانی ظلم سے اور ایک اندھیرا جو ہے ظلمت کا، اللہ اس سے نکالنے کے لیے اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتے ہیں۔ بندے کی مدد ایمان کے نسبت پر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کو ظلمت سے نکالتے ہیں، اندھیرے سے نکالتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا بندے کو صلہ اور اجر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ لیکن جب بندہ شیطان کی طرف بھاگ جاتا ہے اور ایمان نہیں لے آتا تو اللہ کہتا ہے کہ شیطان انسان کو ظلمت کی طرف، اندھیرے کی طرف اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر انسان کو حق چیز سمجھ میں بھی آ رہی ہو اور نور اور نورانیت یہ چیزیں اس کے علم اور عقل میں آ بھی رہی ہے، تب بھی شیطان اس کو ظلمت کی طرف نور سے دور کر دے گا اور ظلمت کے اندر، اندھیرے کے اندر اس کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 257 میں اور رکوع نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ دو طرح سے انسان ہے اور ان کے ساتھ نسبت اور ان کا تعلق اگر صحیح ہے اللہ کے ساتھ تو پھر اللہ ان کو ظلمت سے اللہ اس کو اندھیرے سے نکالیں گا، اور شیطان کے ساتھ نسبت ہو گئی تو یہ نور سے ان کو دور کھینچیں گے، ہدایت سے دور کر دیں گے اور اچھائی سے ان کو نکال کر برائی کی طرف لے جائیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر جو بندے اس کے پیچھے چلے گئے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں ہوں گے۔ تو دنیاوی اعتبار سے ایمان والا اگر اپنی زندگی گزارے تو اس کو ان چیزوں پر اپنے آپ سے پوری توجہ سے اور دھیان دے کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے کہ ہماری زندگی اعمال صالحین کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، اعمال کے ساتھ ہے، یا وہ کام جو اللہ نے کرنے کو کہا ان کاموں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہے تو الحمدللہ
اللہ نے اس کو ظلمت سے، اندھیرے سے بچا کر نور کی طرف اللہ نے اس کو کھینچا ہوا ہے۔ اگر بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اگر اس نے یہ سب چیزیں قبول بھی کیا، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کیا، اپنے دل سے بھی اپنے زبان سے بھی، لیکن اس کا دل گناہوں کی طرف لذت اور گناہوں کو کرنے میں یہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور برائی، بدعملی اور بدفعلی اور وہ کام جس سے شیطان راضی ہوتا ہے وہ کام، اور الظلمات، وہ ظلم جو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، اور وہ کام جس میں شرک جیسے کام، جس میں اللہ کے خلاف نافرمانی والے اعمال، اور وہ کام جس پر اللہ رب العالمین نے شیطان کو مردود قرار دیا کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے دنیا کے سامنے جھکنے کا مزاج اس کا بن جائے، اور دنیا کی چاہت کو دل میں رکھ کر دنیا کی طلب اور لالچ میں اگر یہ بندہ اندھیرے کی طرف اپنے آپ کو لے جائے تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ پھر تمہارا ٹھکانہ اور تمہاری رہنے کی جگہ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون ہے۔ تو دنیا میں انسان اپنی فکر کرتے ہوئے اپنی اولاد کی بھی اسی لائن سے فکر کرنا یہ ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے کہ ہماری اولادیں، ان کی صحبتیں اور ان کے دوستانے اور ان کے تعلقات کہاں اور کیسے اور کن لوگوں سے، ان کا صبح سے شام تک کا جو مشغلہ ہے اس میں اکثر وقت ان کا کن کاموں میں گزرتا ہے۔ اگر یہ نور اور اعمال صالحین سے جڑ کر ہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر یہ برائی اور بدفعلی کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں تو پھر ان کے لیے گمراہی اور ضلالت ہے۔ اور گمراہی اور ضلالت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کی اہمیت دلوں سے نکل جاتی، اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا، اور اعمال صالحین کا جذبہ اور جو اس کے اندر لذتیں ہے وہ سب دل و دماغ سے انسان کے نکل جاتی ہے۔ اس بنا پر پھر یہ انسان اس کو ہلکا اور حقیر سمجھتا ہے، اور اس کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے پھر اللہ اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے جس کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اور آج جو کچھ دنیا کے اندر مرتد ہونے کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، شیطان ان کو ظلمت کی طرف، شیطان ان کو اندھیرے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور یہ ہماری نسلیں اور آج امت اس کی طرف اپنے آپ کو لپکا کر اس کے ساتھ اس کے ساتھی بن رہے ہیں، یہاں تک کہ مرتد ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بڑے عمر رسید تک جو ہے فرمایا وہ مرتد ہو رہے ہیں آج کے اس حالات کے اندر، آج کے اس دور کے اندر، آج کے اس نقشے کے اندر۔ اور مرتد ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کی مال و متاع، دنیا کے اندر کی خواہشات کو پورا کرنے کا دل و دماغ کا بنا ہوا ایک پلان کہ یہ میری خواہش پوری ہو، میری پسند میں نے مقدم رکھی اللہ کے پسند کے سامنے، میں نے اپنی پسند کو اتنا آگے کر دیا ہے کہ میں نے وہاں پر پھر اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو پیچھے کر دیا ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اور بستیوں میں، گھروں میں یہ حال ہے کہ یہ انسان کچھ رقم کے لیے یا کچھ چیزوں کی اور کچھ چھوٹے موٹے انعامات کے لالچ میں آ کر یہ انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہا ہے، انسان ایمان سے پرے ہو رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ایمان وہ دولت ہے اور ایمان وہ نعمت ہے جس کے پاس ہے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ تمہارے پاس ہے ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ تمہارے پاس ایمان ہے۔ اگر تم نے اس ایمان کو زندگی بھر ساتھ میں سنبھال کر رکھ کر موت تک اس کی حفاظت کی اور موت کے وقت اس کو ساتھ لے آئے تو اللہ کہتا ہے کہ اب وہاں سے آگے کی جو زندگی ہے وہ خوشحال والی زندگی ہوگی۔ بس دنیا کی زندگی کو تمہیں اللہ کے احکامات کے اور اللہ کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو تم کو گزارنا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے اللہ نے دنیا کو جیل بنائی ہے، کہ دنیا ایمان والوں کے لیے جیل خانہ ہے، قید خانہ ہے، اور قید خانے اور جیل میں جو بندہ ہوتا ہے اس کے حالات سے ہم اچھی طرح واقف ہے کہ وہاں اس کی خواہشات
پورے نہیں ہوتے، وہاں وہ جو چاہتا ہے کرنا وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ جیل کے اندر قید ہے۔ وہ نہ اچھی غذائیں کھا سکتا ہے، نہ اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ گھوم پھر سکتا ہے، اور نہ جو خواہشات دل میں جنم لے رہی ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے۔ یہ جیل کے اندر رہنے والا ساری دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک سزا ہوتی ہے جس کے اندر وہ سب چیزوں کے لیے اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیاوی جیل کے اندر رہتا ہوا اگر یہ کہہ دے کہ باہر کے حالات تو بہت اچھے اور باہر کے لوگ تو بہت خوش و خرم ہے، وہ آزاد ہے، جب چاہے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، جب چاہے جو چاہے کھا سکتے ہیں، اور جب چاہے جو چاہے وہ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور ہر طرح سے وہ ان چیزوں سے لطف جو ہے تو اٹھا سکتے ہیں، یہ خواہشات دل میں رکھ کر یہ کہہ دے کہ میں بھی ویسا کروں گا، تو وہ کر نہیں پائے گا، کیونکہ اس پر جو نگران ہے اور اس پر جو نگہبان ہے وہ اس کو اس کرنے سے فوراً روک دیں گے، یہاں تک کہ اس کو سزا ملیں گی اگر وہ جیل سے باہر نکلنا چاہے تو دنیاوی جیل کا جس حال میں ہم نے نقشہ دیکھا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اسی طرح مومنوں کا حال ہے کہ وہ موت تک ایک طرح کے جیل میں ہیں، اور اس کی خواہشات، اس کی لذتیں، اس کی ارمانیں، اس کی تمنائیں، اس کی امیدیں، فرمایا کہ یہ بہت بڑی بڑی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان کی حد سے باہر ہے وہ آزاد ہے، اور یہ ان کو دیکھ کر اگر یہ چاہے کہ اس کی طرح میری زندگی ہو جائے، اس کی طرح وہ ساری اشیاء میرے پاس آ جائے، اور اس کی طرح میں بھی کامیاب بن کر میں زندگی کو خوشحال بناؤں، تو یہ اس کی سوچ اس کو بڑے گھاٹے اور نقصان میں ڈالیں گی۔ سب سے پہلے یہ سوچ اور یہ ذہن میں آنے والے خیالات یہ اس کے ایمان کو کمزور کر دیں گی۔ اس لیے فرمایا آج جو قید ہے وہ کل آزاد ہوگے، اور آج جو آزاد ہے وہ کل قید ہوگے۔ اللہ کے پاس جب یہ لوگ جائیں گے، دونوں جو ایمان والے اور بغیر ایمان والے، تو اللہ وہاں کہے گا کہ میں ان کا دوست ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا میں ان کا دوست تھا دنیا میں، ان کے اوپر حالات آئے، ان کے اوپر تنگی آئی، ان کے اوپر بیماریاں آئی، ان کے اوپر مصیبتیں آئی، ان کے اوپر ظلم ہوا، ان کے ساتھ سب کچھ ہوا، لیکن انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا، میرے احکامات کو نہیں چھوڑا، اور مجھے رب مان کر میرے سامنے جھکتے رہے اور مجھے منواتے رہے، مجھ سے تعلق کو باقی رکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ آج یہ لوگ وہ سارے پریشانیاں اور مصیبتوں سے نکل کر مجھ تک آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں اٹھاؤ ان کو اور ان کو صرف نظارہ کراؤ۔ تو جب بندے یہ جو دنیا سے جو جانے والے ہیں، جو بغیر خواہشات کو پورا کیے ہوئے، تو جب یہ جنت کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھ کر جب واپس لایا جائے گا، تو وہ اس وقت میں پھر اللہ ان سے پوچھیں گا کہ اب بتاؤ مجھے، مصیبت، غم، پریشانیاں، ظلم اور تنگ دستیاں اور بیماریاں، یہ کوئی چیز اور یہ کوئی بڑے مسائل یا کوئی ان سے کوئی تمہارا تعلق ہے؟ تو ایمان والا صرف جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گا تو دنیا کے سارے غموں کو بھول کر کہیں گا اللہ ہم نے تو کبھی مصیبت دیکھی ہی نہیں، ہم نے تو کبھی غم دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی بیماری دیکھی ہی نہیں، لہذا صرف جنت کو دیکھ کر اس کو جو ہے دنیا کی سارے غموں کو اس کے جو ہے تو اس کو اس کے سامنے کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ تو اب بتاؤ جنت میں جب پہنچے گا تو اس کا کیا عالم بنے گا؟ تو اللہ کہیں گا میں تمہارے ساتھ، تم نے دنیا میں مجھے اپنے ساتھ رکھا، اب میں تم کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جس نے رب کو دنیا میں اپنے ساتھ رکھا، قیامت کے دن رب ان کو اپنے ساتھ رکھیں گا، اور جس نے دنیا میں اپنے آپ کو رب سے دور رکھا، قیامت کے دن اللہ پاک ان کو اپنے سے دور رکھ کر کہیں گا کہ تم شیطان کے ساتھی ہو، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تم جہنم میں چلے جاؤ۔ اس لیے دنیاوی زندگی ایمان والوں کی فرمایا کہ مختصر سی زندگی کے اندر ایمان والا یہ نہ سمجھے کہ بس دنیا میں آ گئے تو بس کوئی اس کی زندگی کا معنی اور مطلب نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی، ہمارے لمحات، ہمارے دن، ہمارے رات اور ہمارے سال، ہمارے مہینے، ہفتے، یہ اتنے قیمتی ہے۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کہے گا اللہ زمین اور آسمان کو بھر کر سونا دے دیتا ہوں، پوری کائنات دنیا کے خزانے تجھ کو دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے دنیا میں جانے دے تاکہ میں مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن کو سینے سے لگا کر تیرے سامنے سجدہ کر کر ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر کر تجھ کو منوا کر استغفار کر کر میں واپس آؤں۔
لیکن اللہ کہیں گے کہ تجھ کو دنیا میں موقع دیا گیا تھا، تو نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، لہذا اب موقع نہیں ملے گا۔ ہم زندہ ہیں، ہماری قیمتی زندگی ہے، ہم زندہ ہیں، ہمارے سارے دنیاوی انسان جو دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، آج اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہماری اہمیت اور وقات اور حیثیت اور قیمت ہے، ہم زندہ ہے تو قیمت ہے، اور قیمت ہے تو حالات ہے۔ قیمت ہے اسی لیے پریشانیاں ہے، کچھ ہے اسی لیے تمہارے مقابلے میں، تمہارے خلاف اور تمہارے جو ہے سامنے وہ طاقتیں اور وہ قوتیں اور وہ چیزیں اور وہ اشیاء ہے جو تم کو، جو موجود ہے وہ موجود کو غائب کرنا چاہتی ہے۔ تو ہم اس کو نہ ڈرے، ہم اپنے ذات سے، اپنے اعمال کی طرف اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو اور اپنے دوست اور احباب کو ہم ہر وقت جو ہے تو فکر مند ہو کر اس طرف ترغیب دیتے رہے۔ ہماری اپنی زندگی جو بچی ہوئی ہے، اگر ہم نے اس کو صحیح گزارا، یہ زندگی ایک مرتبہ سبحان اللہ کسی نے کہا، حدیث پاک میں فرمایا کہ اس ایک لمحے کے سبحان اللہ کہنا اتنا بڑا اجر رکھتا ہے کہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف رکھ دیے جائے اور ایک پلے میں سبحان اللہ رکھ دیا جائے تو اس کا وزن ان سارے خزانوں سے بڑھ جائے گا۔ تو 1 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 5 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ آج ہم کہہ سکتے، لیکن شیطان نے ہمارے دل پر، دماغ پر ایسا غلبہ اور ایسا جال بچھایا ہوا ہے، گنا ہوا ہے، بس ہمیں صرف دنیا نظر آتی ہے۔ صبح اٹھنے سے ہی پلاننگ ہوتی ہے شام تک کے دنیا کو لے کر، اور گھر میں آ کر جو دن بھر کیا ہے اس کا حساب کتاب رات میں سونے تک وہی دماغ میں چلتے رہتا ہے، یہاں تک کہ نیند بھی اسی پر آتی ہے، اور فکر بھی یہی ہوتی ہے کہ جو آج جو نفع نہیں ہوا اب کل وہ پورا حاصل کروں گا۔ یہی فکروں میں سوتا ہے اور یہی فکروں کے ساتھ اٹھتا ہے اور یہی فکروں کے ساتھ جو ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کتنی زندگی ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو تولا جائے اچھائی اور برائیوں کو ساتھ میں رکھ کر، تو اس کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کسی قاضی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ضمیر خود جو ہے تو گواہی دے گا اتنی زندگی میں سے کتنے لمحات اور کتنا وقت اچھائیوں سے اور برائیوں سے گزرا ہے۔ اور اسی حالت پر اگر موت آئی تو اچھائیاں جنت میں اور برائیاں جہنم میں لے جائے گی۔ ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہے، دن کی 5 نمازیں ہم پر فرض ہے، لیکن وہ پوری 5 نمازوں کے اعتبار سے بالغ ہونے سے آج تک ہماری کسی کی بھی پوری مکمل ادا نہیں ہوئی، پھر بھی ہمیں احساس نہیں۔ ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہے، لیکن آج بھی ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے، وہ دین سمجھنے اور عمل کرنے کا ذریعہ قرآن آسمان سے اترا، آج بھی وہ ہمیں پڑھنے نہیں آتا پڑھنے۔ قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے ہی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ آئے، وہ بھی چلے گئے، فرعون، نمرود، حامان، قارون، شداد، یہ آئے، وہ بھی چلے گئے، کچھ دنوں تک شور شرابہ کیے، اپنے زندہ ہونے کی جو ہے تو ثبوت دیتے رہے، لیکن اللہ نے پھر موت کی مار ان کے منہ پر ایسی مار دی کہ نام و نشان اس وقت میں آج تک جو ہے تو سارے کے ساری اشیاء سے ان کو اللہ نے جدا کر دیا، آج تک اتنا پڑے ہوئے ہلاک ہے۔ آج کے دور میں بھی جو ہے وہ سب کی سب باطل طاقتیں ہو یا پھر اچھی بھی طاقتیں ہو، نیکار ہو، تہجد گزار ہو، یا پھر وہ شرابی اور کبابی اور ظالم ہو، یہ دونوں کو بھی مرنا ہے اور دونوں بھی چلے جائیں گے۔ دنیا وہی رہے گی، آسمان وہی رہے گا، زمین وہی رہے گی، نظام وہی چلتا رہے گا، وقت پر سورج نکلے گا، مرنے کے بعد، جانے والے کے بعد بھی سورج وقت پر اور غروب اپنے وقت پر، رات بھی اپنے وقت پر، دن بھی اپنے وقت پر، زمین سے غلے بھی نکلیں گے اپنے وقت پر، مارکیٹ اور بازار میں ہر اشیاء جو ہے تو پھل و فروٹ کی لے کر گوشت اور وہ سبزیاں، ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں جو لذیذ ہے، ہمارے بعد بھی یہ سب کچھ وہی آتے رہے گا، سلسلہ چلتے رہے گا اس وقت تک جب تک کہ اللہ اس کائنات کو توڑنے اور ختم کرنے اور اللہ پاک قیامت کا اور سور پھونکنے کا فیصلہ نہ کر دے، تب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ کوئی دنیا پر قابض نہیں ہو سکتا۔ جی کر انسان کتنا جیے گا، اچھا ہو وہ بھی 100 سال 150 سال، اس کے بعد تو ایک آخر موت تو آنا ہی ہے۔ اگر برا ہے، ظالم ہے، وہ بھی جی کر کتنا جیے گا، آخر مرنا ہے، موت تو آنی ہے اس کو بھی۔ اور وہ جب جائے گا کوئی شے نہیں لے کر جائے گا، کوئی اشیاء ساتھ میں نہیں جائے گی، سب کیا ہوا جمع کیا ہوا، سارے دنیا سے جمع کیا ایک جگہ پر، پوری زندگی اس میں لگا دی اور سب کچھ چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا گیا۔
بعد والوں نے اس کے اوپر تابع کر لیے، بعد والوں نے اس کے اوپر حملے کر دیے، بعد والوں نے اس کے لیے قتل و غارت کر دیے، بعد والے اس کے اوپر جو ہے عیش و آرام کی زندگی جی رہا ہے۔ ہمارے کمائیاں، ہمارا کمایا ہوا اور ہمارا جمع کیا ہوا وہ سب کچھ جس کے لیے ہم نے آج نہ آرام کیا، نہ وقت پر کھایا، نہ وقت پر اپنے آپ کا خیال رکھا، نہ اپنے آپ کے علاوہ رب کا خیال رکھا، نہ پیدا کرنے والے کو یاد کرنے میں آگے اپنے آپ کو بڑھایا، نہ مساجد اور قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، وقت پر ان ساری چیزوں کی قدر نہ کرتے ہوئے انسان نے اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کھایا اور بس سب کچھ دنیا سمیٹنے میں لگ گیا، لیکن آخر کیا ہوا؟ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہمارے آب و اجداد تھے وہ بھی سب کچھ ایسے ہی چلے گئے، ان کے بعد ہم آ گئے، ہماری نسلیں آ گئی، ہم بھی چلے جائیں گے۔ قرآن یہی کہتا ہے عقل مند تم لوگ ہوئے تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو شیطان کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جاؤ، گمراہی کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل و دماغ میں یہی ہوا کرتا تھا کہ بس اللہ میری قیامت کے دن پکڑ نہ کرے کہ دنیا کی زندگی تو نے کیسی لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا مزاج بڑا سخت، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی مزاج بڑا سخت، تو لوگ ان سے ہیبت اور ڈر اور خوف کھاتے تھے۔ وہ جب کسی راستے سے چلتے تو سامنے سے مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی بندہ ان کے راستے پر آگے سے آئے، اتنا خوف اور ان کا رعب تھا۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ شیطان راستہ بدل دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر۔ تو جب دور خلافت حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ گیا تو اب کیا حال تھا لوگوں کا؟ اب تو لوگوں کے اندر، دل کے اندر، دماغ کے اندر ڈر اور خوف اس طرح بھر گیا کہ لوگ بے چین اور پریشان ہو گئے۔ اب تو عمر کی حکومت آ گئی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی عمر تلوار بات بات پہ نکالا کرتے، ابوبکر کے دور میں بھی تلوار بار بار نکالا کرتے۔ اب جو ہے اب کیا کرے، اب تو خود دور ہی ان کا آیا اور انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر جب اپنے آپ کو جب وہ امیر بنے تو ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ دیکھو جو لوگ اللہ کے خلاف زندگی گزاریں گے اور جو ظلم کریں گا اور جو کسی کا حق کھائے گا، کہا کہ اس کا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہوگا کہ اس کی گردن کو پکڑ کر اس کے ایک رخسار کو زمین کے بل میں جو ہے لگا دوں گا اور دوسرے رخسار پر میرا پیر ہوگا، یہاں تک کہ وہ اپنا جرم قبول نہ کر لے۔ یہ جو ہے تو لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک میسج دے دیا کہ اب میری حکومت ہے تو کیسے رہنا ہے۔ اب لوگوں کے اندر بڑا ڈر ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ ڈر اور ان کے اندر جو کچھ تھا وہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اپنے نفس اور اپنے ذات کے لیے نہیں تھا۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حالت کو لوگوں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کے اندر رہتے ہوئے میں امیر بن کر ان کے مسائلوں کو دیکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب لوگ میرے قریب ہی نہیں آئیں گے، مسائل ہی نہیں بتائیں گے تو پھر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ لوگ اپنی زندگیاں کیسے جی رہے ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سے پریشانی اور کون سی مصیبتیں آئی ہے جس سے میں آگے بڑھ کر مدد کروں، کیونکہ میرا ذمہ ہے، میں امیر ہوں۔ تو انہوں نے وہ پہلے امیر بنے جنہوں نے پھر اپنی عقل سے ان کی سوچ پر اللہ نے ان کے دل میں ڈالا ہو کہ وہ دن کے بجائے انہوں نے یہ پلان کیا کہ میں کیوں نہ اس وقت میں لوگوں کے پاس جاؤں جب اندھیرا آ جائے اور لوگ مجھ کو نہ دیکھے، لہذا میں رات میں پورے بستی کا گشت کر کر ہر ایک گھر اور ایک بندے کی باتیں اس کے پاس جا کر چپکے سے اندھیرے میں کھڑے ہو کر سنوں کہ اس کے مسائل کیا ہے اور اس کی پرابلم کیا ہے، تاکہ میں اس کی مدد کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پہلے امیر المومنین ہے جنہوں نے گشت کرنا شروع کر دیا۔ وہ گشت کے لیے نکلے، جیسے گشت کے لیے نکلے ایک جگہ پر، ابھی وہ ملک شام کے اندر تھے، ملک شام سے سفر کر کر مدینہ کے اندر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں داخل ہو گئے تو رات ہوئی، تو انہوں نے رات میں آرام کرنا پسند نہیں کیا۔ اتنے لمبے سفر کے باوجود انہوں نے کہا کہ میرے رعایا کا کیا حال ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے نکل جاؤں گا۔ رات کے اندر وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، نکلتے ہوئے راستے سے چل رہے ہیں تو بستی سے باہر ایک جھوپڑی ہے۔ اب اس جھوپڑی کے قریب جاتے ہیں اور اس جھوپڑی کے قریب جا کر اندر جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون ہے، تو ایک بوڑھی نظر آتی ہے۔ یہ وہاں جا کر انہیں سلام کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے میں گئے اور وہ اس جگہ جھوپڑی ہے بستی سے الگ، اگر اس پر کچھ حالات پریشانیاں اور مصیبتیں آئے تو وہاں بستی کے اور آس پاس کے کوئی ایسے لوگ بھی موجود نہیں ہے جو اس کی مدد کو دوڑ سکے۔
अकेले तने तना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए, उसको सलाम किया। जब उन्होंने सलाम किया तो सामने से उन्होंने जवाब दिया। तो सामने से जवाब देने के बाद उन्होंने कहा कि बुढ़िया तुम्हारा क्या हाल है? तो उन्होंने कहा सामने से, मेरा हाल तो छोड़, मुझे ये बता कि उमर कहाँ है, हमारा अमीर उमर कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि अम्मा वह अभी जो है मुल्क शाम से सफ़र कर कर मदीना आए हैं, लिहाजा वह खैरियत से मुल्क शाम से अभी आए हैं वो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरी तरफ से उमर को कोई भलाई न दे। अल्लाह अकबर। जब ये सुनना था बुढ़िया की ज़बान से, तो वो तो हैरान और परेशान और पूरा बदन उनका लरजने लग गया कि ये बुढ़िया ये क्यों कह रही है। फिर दिल में सोचा कि हो सकता है कि मैं जब से अमीर बनाऊं मैंने इसको कोई हदिया और तोहफा या कोई इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए माल व मता नहीं दिया, शायद इस गर्ज से ये कह रही है। तो उन्होंने सामने से कहा कि अम्मा तुम क्यों कह रही हो इस तरह? शायद हो सकता है कि उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की हो, या हो सकता है कि उनको पता न चला हो कि तुम अकेली आ रही थी हो और तुम्हारा ख्याल न रहा हो। तो सामने से कहने लगे, वाह वाह सुभान अल्लाह, और अमीर बने हुए हैं, मशरिक से मगरिब तक के जो है तो सारे लोगों के अमीर बने हैं, और उन्हें यह भी पता नहीं कि मदीना के अंदर बस्ती से हट कर एक बुढ़िया रहती है और उसके खैर खबर ले। लिहाजा वो कैसे अमीर है कि अपने रियाया का ख्याल नहीं रखते। वो फौरन समझ गए कि अल्लाह मुझसे भी ज्यादा लोग समझदार, मुझसे भी ज्यादा लोग होशियार, मुझसे भी ज्यादा लोग अक्लमंद। उन्होंने उसी वक्त कहा कि अम्मा मुझे बताओ क्या मसला है। कहा कि मैं बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। कहा कि अम्मा मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे दुख, ये तुम्हारी परेशानियां, ये सारी मुसीबतें तुम्हारी जब से उमर अमीर बने हैं तब से लेकर अभी तक के सारी मुसीबतों को अगर बेचना चाहो तो क्या तुम बेचने को तैयार है? मैं खरीद लेता हूं। तो कहने क्या कह रहा है, मजाक कर रहा है? कहा नहीं अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तुम मुझे ये सारे मुसीबतें बेच दो, सारे दुख बेच दो, मुझे बताओ तुम ये सारे दुख कितनों में बेचेंगी? उसने कहा कि मुझे बेचने की क्या जरूरत और तू खरीदने वाला, तुझको खरीदने की क्या जरूरत? कहा कि अम्मा तुम मुझे सिर्फ बोलो। अब उस वक्त में 2 दिनार 5 दिनार बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन सामने से उसने न कहने पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि अम्मा मैं तुझसे ये सारी मुसीबतें, ये सब की सब 25 दिनार में खरीदता हूं, क्या तुम मुझे बेचोगी? 25 दिनार सुनते ही वो बुढ़िया कहने लग गई कि हाँ क्यों नहीं बेचूंगी, दे दूंगी, जरूर दे दूंगी, दे दे तू मुझे 25 दिनार, मैं फिर ये गिले शिकवे सब कुछ जो है तो माफ कर दूंगी और ये सारी मुसीबतें तुझको दे दिया है ये समझकर मैं भूल जाऊंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त ठंडी सांस ली, एक ठंडी सांस लेकर कहा कि अल्लाह अगर ये तैयार ना होती तो मेरा क्या हाल होता आखिरत में। ये मुसीबतें, ये परेशानियां, ये सब की सब ये कल अल्लाह के सामने रखती है और अल्लाह मुझसे पूछता कि तूने दुनिया में उम्मत के साथ, लोगों के साथ किस तरह से जो है तो अपने अमीर होने का हक अदा किया। उसी वक्त हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि देख तेरा मेरा फैसला हो गया, लिहाजा तू मुझे 25 दिनार में सारी मुसीबतें देने तैयार? उसने कहा हाँ तैयार। कहा कि मुझे लिख कर दे। अब लिखने के लिए हजरत उमर ने कहा कि मुझे एक कागज दे, लेकिन कागज ढूंढा तो कागज कहीं नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा डर मत और तू दौड़ भी मत और कहीं जा भी मत और मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, लिहाजा कागज भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी जो कंधे पर चादर थी, जो गोदड़ी थी, जो ओढ़ी हुई थी, उसको उतारा और उसको उतार कर उसके कोने को फाड़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि बुढ़िया तू कह दे मुझे कि मैंने जो कुछ था ये सब कुछ 25 दिनार में दे दिया, मैं इस चादर के कोने के ऊपर लिख देता हूं। अपनी चादर पर उन्होंने वह दस्तखत कर लिखना शुरू कर दिए। जब लिखने लग गए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उतने में अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां आते हैं, गुजरते हैं तो देखते हैं बातचीत की आवाज आ रही है। जब आगे गए देखे तो कौन है? हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने। देखते ही इन्होंने कहा कि अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। बस ये सुनना था। बूढ़िया तो परेशान हो गई, हाय अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि ये जो तेरे सामने है ये अमीरुल मोमिनीन उमर ही तो है। तो
تو اس کو اتنا افسوس ہوا اور اس نے اسی وقت کہا ہائے میری ہلاکت، اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کے اوپر مار کر لینے لگ گئی کہ ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بدنصیبی، عمر کو ہی میں نے اس کے گلے اور شکوے کر دیے، عمر اب میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اب یہ ڈر اور خوف جو پہلے بتایا اس طرح کا خوف ان کے دل کے اندر اڑ گیا، اب وہ پریشان ہو گئی، اب میرے ساتھ عمر پتہ نہیں کیا کریں گے، اب وہ ڈرنے اور گھبرانے لگ گئی۔ اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اماں ڈر نہیں، گھبرا نہیں، لہذا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے تو وہ پہلے وعدہ پورا کر کہ پورے کے پوری مصیبتیں اور پریشانیاں جب سے میں امیر بنا ہوں تب سے لے کے اب تک کی 25 دینار میں تو مجھے بیچ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے کہا اب وہ کرتی کیا نہ کرتی، اس نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عمر لکھتے گئے اور آگے حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر ہے یہ عہد اور پیمان میرے اور اس بڑھیا کے بیچ میں ہو رہا تھا، لیکن تو نے ساتھ میں 2 گواہوں کو بھی بھیج دیا، اور وہ لکھتے گئے اور کہا کہ یہ بڑھیا اپنے وہ سارے مصیبتیں 25 دینار میں عمر کو دے دیتی ہے، اور اس پر شاہد اور اس پر گواہ ہے علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن مسعود، اللہ میں ان دونوں کو گواہ بناتا ہوں کہ کل جو ہے قیامت کے دن اگر یہ بوڑھا کھڑے ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ عمر نے میرا خیال نہیں رکھا، اللہ اس وقت تو اس کی بات کو اور اس وقت تو اس کے دعوے کو خارج کرنا، کیونکہ دنیا میں نے ان ساری مصیبتوں کے اس کے خرید لیا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ خط کو انہوں نے لے لیا، وہ کپڑے پر لکھا ہوا خط لے لیا اور اس کو لے کر اپنے سینے سے لگایا اور اپنے اسی رات میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کے پاس چلے گئے اور کہا عبداللہ سے کہ بیٹا سن لے، جب میں مر جاؤں، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ خط ہے، اس کو تو حفاظت سے رکھنا، اور جب میں مر جاؤں میرے ساتھ اس کو قبر کے اندر دفن کر دینا، کہ کیوں کہ قیامت کے دن جب مجھے رب پوچھے گا یا بوڑھیا کوئی سوال کرے گی اس وقت میں ثبوت کے طور پر اللہ سے یہ ثبوت کے طور پر یہ خط اللہ کے سامنے رکھ دوں گا، اور وہ اس وقت کی پکڑ اور اس وقت کی سزا سے بچ جاؤں گا، یہ بیٹے یہ میرے موت پر میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حالات، یہ اس طرح کی زندگی گزارنا، ایمان 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 کس کو کہتے؟ یہ ایمان ہے، یہ اعمال ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے دنیا میں جینے کا، کیونکہ انہیں پتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کچھ قیصر اور کسریٰ نے اور وقت کے بادشاہوں نے جتنا جو کچھ کمایا تھا اللہ نے ان کے سارے زندگی کا سرمایہ اٹھا کر ان کے قدموں میں ڈال دیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ عمر کہنے لگ گئے ہاں یہ وہ مال ہے جس کے بدولت دنیا میں فتنے ہوگے، دنیا میں قتل و غارت ہوگی، آگ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے اپنے ایمان سے دور ہو جائیں گے، ہائے وہ مال ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اب وہ دنیا جو ان کے قدموں میں تھی اللہ نے انہیں مٹا دیا، کہتے اب وہ ہمارے قدموں میں آئی، اور کہہ رہے آج یہ ہمارے قدموں سے کسی اور کے قدموں میں چلے جائے گی، لیکن جو موجود ہے کہا ان کا کیا، ان کے اعمال ان کے ساتھ جائیں گے، یہ مال اور متاع دنیا سے ان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈرتے تھے اور اپنے آپ کو موت تک اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خوف کھاتے ہوئے جیتے رہے اور ڈرتے ہوئے جیتے رہے، فکر کرتے ہوئے جیتے رہے کہ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کے لیے نہیں آئے، اور دنیا میں آئے ہیں تو دنیا کی خواہشات کو اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں آئے ہیں تو بس یوں ہی نہیں ہے، دنیا میں آئے ہیں تو موت پیچھے ہے اور موت آگے ہے۔ فرمایا کہ تم اور موت ان دونوں کے بیچ میں صرف دیوار ایک ہے، ایک پردہ ہے اور وہ پردہ ہے روزی۔ جب روزی ختم ہو گئی موت آ کر گلے مل جائیں گی، روزی ختم ہو گئی موت آ کر مصافحہ کر لیں گی، روزی ختم ہو گئی موت آ کر اچک لیں گی، اور اس وقت انسان کے ساتھ جو آئے گا وہ آئے گا جو اس نے زمین کے اوپر اللہ کے لیے کیا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں مرنا بہرحال دنیا سے سب کو جانا ہے، دنیا کی جو چیزوں سے دل دماغ کو خالی کر کر خالص اللہ کی طرف اپنے دھیان کو لگاؤ، وقت پر ادا کرو وہ نمازیں جو فرائضات ہے، وقت پر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے جیو، خوف کے ساتھ جیو، تقوی کے ساتھ رہو، حلال کمائی پر رہو، اپنے اولاد کی فکر کرتے ہوئے رہو، قرآن اور حدیث اور سنت نبوی کو اپنے اور اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کو اور ایمان کو سمجھنے اور اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔